ریاست بہاولپور برطانوی ہند میں ایک ریاست تھی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد اس نے پاکستان سے الحاق کیا، لیکن اس کی ریاستی حیثیت برقرار رہی۔ ریاست بہاولپور دریائے ستلج اور دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے۔ ریاست 3 اضلاع بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان میں تقسیم تھی۔ ریاست بہاولپور کی بنیاد 1690 میں بہادر خان عباسی دوئم نے رکھی۔ نواب محمد بہاول خان سوئم نے برطانوی حکومت سے پہلا معاہدہ کیا، جس کی وجہ سے ریاست بہاولپور کو خود مختار حیثیت حاصل ہوئی۔ ایک خود مختار ریاست کے طور پر بہاولپور کی تاریخ 200 برس سے زیادہ عرصے پر مشتمل ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے ریاست بہاولپور کے امور خارجہ، دفاع اور کرنسی کا انتظام بر صغیر کے حاکم راج برطانیہ کے ذمے تھا، جبکہ دیگر معاملات ریاست کے بانی عباسی خاندان کے نواب سنبھالتے تھے۔ پاکستان میں شامل ہونے کچھ عرصہ یعنی سن 1955 تک بہاولپور کی حیثیت ایک صوبے کی رہی۔ سن 1955 میں بہاولپور صوبے کے طور پر 1 یونٹ میں شامل ہوا، مگر سن 1970 میں 1 یونٹ کے خاتمے پر اسے بہاولپور صوبے کا درجہ بحال نہ کیا گیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ریاست بہاولپور نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر طارق کے مطابق 1955 میں 1 یونٹ میں شامل ہونے سے پہلے بہاولپور 3 سال تک ایک علیحدہ صوبے کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کے مطابق بہاولپور کے حکمران نواب صادق محمد خان خامس نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ متعدد معاہدے کیے۔ ان معاہدوں کے نتیجے میں ریاست بہاولپور کے اختیارات آہستہ آہستہ ختم ہوئے اور یہ ایک ریاست سے ایک صوبہ بن گئی۔ 1952 کے انسٹرومنٹ آف ایکسٹینشن، جو ایک ضمنی معاہدہ تھا، کے تحت بہاولپور کے تمام مرکزی امور حکومت پاکستان نے سنبھال لیے۔ صوبائی امور جو دوسرے صوبوں کو حاصل تھے، ان کا اختیار بہاولپور کو دے دیا گیا تھا۔ اس طرح بہاولپور ایک علیحدہ یونٹ بن گیا، جہاں باقاعدہ انتخابات ہوئے۔ پاکستان کے باقی حصوں کی طرح بہاولپور میں بھی یہ انتخابات 1 مین 1 یونٹ کے بنیاد پر ہوئے۔ یہاں کے لوگوں نے بھی مسلم لیگ کو ووٹ دیا۔ پروفیسر طاہر کے مطابق مسلم لیگ کی طرف سے سید حسن محمود، جو صادق آباد سے تعلق رکھتے تھے، بہاولپور کے وزیر اعلیٰ بنے۔ اس طرح 1952 سے 1955 تک بہاولپور کی حیثیت ایک صوبے کی تھی۔ پروفیسر طاہر کے مطابق بہاولپور کی ایک علیحدہ منتخب اسمبلی تھی اور وزیر اعلیٰ بہاولپور کو وہی اختیارات حاصل تھے جو دوسرے صوبائی وزراء اعلیٰ کو حاصل تھے۔ بہاولپور کا وزیر اعلیٰ منتخب ہو کر آیا، جو اسمبلی کے اجلاس میں بیٹھتا تھا۔ وہاں قانون سازی ہوتی تھی اور اسمبلی کا اپنا سیکریٹریٹ تھا، حتیٰ کہ یہاں کا ایک اپنا پبلک سروس کمیشن تھا۔ باقی صوبوں کی طرح بہاولپور صوبے کا بھی بجٹ پیش ہوتا تھا، اگرچہ بہاولپور کا رقبہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ پروفیسر طاہر کے مطابق 1951 سے 1952 میں بہاولپور کا بجٹ اس وقت کے صوبہ سرحد کے برابر تھا۔ 1955 میں وزیر اعظم چودھری محمد علی بوگرا کی حکومت نے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ملا کر 1 یونٹ یعنی 1 یونٹ اور مشرقی پاکستان کو علیحدہ یونٹ بنا دیا۔ بہاولپور بھی باقی 4 صوبوں کی طرح 1 یونٹ میں شامل ہوا۔ 1970 میں لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے 1 یونٹ تحلیل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر طاہر کے مطابق 1969 میں کہ فوجی آمر جنرل یحییٰ خان نے 1 یونٹ کو ختم کرنے کا اعلان کیا تو بہاولپور کے عوام کو اپنی سابقہ ریاست کی بحالی کی امید پیدا ہوئی۔ تاہم جب ایسا نہ ہوا تو بہاولپور کے باسیوں نے اپنے حقوق کے لیے ایک زبردست تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کا مرکز بہاولپور کی تاریخ فرید گیٹ تھا، جہاں عوامی جلسے اور مظاہرے کیے جاتے تھے۔ یہ تحریک تقریباً 6 ماہ تک جاری رہی، لیکن بالآخر اسے تشدد کے ذریعے کچل دیا گیا۔ مظاہرین پر گولی چلائی گئی، آنسو گیس کا استعمال کیا گیا
اور تحریک سے وابستہ افراد کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ 1970 میں پاکستان کے پہلے عام انتخابات ہوئے۔ صوبہ بہاولپور کی بحالی کے ایک اہم انتخابی موضوع بن کر ابھرا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ دیگر تمام سیاسی جماعتیں، جن میں مسلم لیگ، تحریک استقلال اور جماعت اسلامی شامل تھیں، ایک متحدہ محاذ کی شکل میں اس مطالبے کی حمایت میں کھڑی ہوئیں۔ انتخابی نتائج نے بہاولپور کے عوام کی خواہش کی عکاسی کی۔ قومی اسمبلی کی 8 میں سے 6 اور صوبائی اسمبلی کی 18 میں سے 16 نشستوں پر کامیاب ہوئے۔ انتخابات کے بعد متحدہ محاذ نے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کی۔ واضح رہے کہ ان انتخابات میں عوامی لیگ نے واضح اکثریت حاصل کی تھی۔ 300 نشستوں کے لیے ہونے والی ووٹنگ میں عوامی لیگ نے 160 نشستیں جیتی تھیں، جبکہ پیپلز پارٹی 81 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ حکومت بنانے کے لیے 151 نشستوں کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر طاہر کا ماننا ہے کہ بہاولپور کے عوام کی اکثریت سے اسے ایک علیحدہ صوبہ دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ بہاولپور کی تاریخ اور مستقبل دونوں اس کی علیحدہ شناخت سے وابستہ ہیں۔ ریاست بہاولپور بر صغیر کی امیر ترین ریاستوں میں سے ایک تھی۔ اس نے ریاست کے دور میں جو ترقی کی رفتار پکڑی تھی وہ صوبے کے دور میں بھی جاری رہی، لیکن بعد ازاں تھم گئی۔ تعلیم کے میدان میں بہاولپور کا پہلا کالج 1886 میں قائم ہوا۔ 1922 میں شروع ہونے والے ستلج ویلی پروجیکٹ نے نہری نظام کے ذریعے بہاولپور کی آمدن میں کئی گنا اضافہ کیا۔ بہاول وکٹوریہ ہسپتال، لائبریری، گرلز کالج اور ڈرنک اسٹیڈیم جیسی تعمیرات بھی بہاولپور کی ترقی کی عکاسی کرتی ہیں۔ ڈرنک اسٹیڈیم کا ہاکی گراؤنڈ اس وقت ایشیا کا سب سے بڑا گراؤنڈ تھا، جبکہ اس کے کرکٹ گراؤنڈ نے جنوری 1955 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کی میزبانی کی۔ ڈاکٹر طاہر کے مطابق بہاولپور کے عوام کی اکثریت اسے ایک علیحدہ صوبہ دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ بہاولپور کی تاریخ اور مستقبل دونوں اس کی علیحدہ شناخت سے وابستہ ہیں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بہاولپور کے متعلق تھی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔